بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے نامدار فخر دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ کروایا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات نہیں تلاش کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفسیرات چھاننے کے بعد اول تا آخر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بزم کون و مقام محبوبیت اعلیٰ کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے، اور بے شک وہ نبی آخر الزماں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی؟ امام آلوسی تفسیر روح المعانی 51 میں حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہست و بود کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ آئیں سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ائمہ عقائد کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت اور ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلاف سے بالا تر ہے۔ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرماتا، پھر میرے انور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان و زمین، نہ سورج چاند ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن و انسان۔ پھر جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش کو، جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے حصے سے کرسی، تیسرے سے باقی تمام فرشتے، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود ہی نور محمدی سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو۔ اور حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں کہ نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے، پس اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا تو اللہ تعالیٰ نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے یوں فرماتے ہیں،
یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد کر لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے، تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام بھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہ آئی تھی۔ احکام ابن القطان میں حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اسی کو معلوم ہے کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اسے امام بنہانی نے الانوار الحمد میں نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے مادہ سال نہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب وجود میں نہ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے، خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ میں تمہیں پیدا کرتا اور نہ ہی زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔ یہ تو تھی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد محمد میں کیسے پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ کہ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں دھویا گیا، اور پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے
50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا۔ روزہ مبارک کی سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح قلم، عرش و کرسی، زمین و آسمان اور ہر جگہ پھرایا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار اپنی باری والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا۔ ایسے ماحول میں عصمت و عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کے تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے۔ وجہ تحریر یہ ہے کہ جس حال میں مرضی ہوں اپنے من کو صاف رکھیں، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں۔ آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں پر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نکتے کی بات ہے کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے۔ اپنے روپے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت میں دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آوروں پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کے حجرہ میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا گواہی دیتی ہیں؟ سیدہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر اخلاق والا انسان نہیں دیکھا۔ میں خیبر میں رات کو ان کی اونٹنی پر سوار تھی۔ مجھے اونگ آتی تو میرا سر کجاوے سے لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہاتھ سے جگاتے ہوئے فرماتے، اری ذرا سنبھل کر، اے ہی کی بیٹی صفیہ ذرا دھیان سے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات کہہ دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ قدر و منزلت والی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی زوجات میں بھی ہیں اور آپ کی چاچا زاد بھی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خدمت میں عرض کر دی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح ان کی تعریف کل بھی فرمائی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم نے ان سے اس طرح کیوں نہیں کہا؟ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو جبکہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بطن میں داخل ہوا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس رات دوزخ کو بند کر دیا گیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دی گئیں، اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی، سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بطن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے رہبر و بشرا بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اسی دن سے قریش پر سے سخت قحط کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ناظرین، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا ہے، اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت، عشق بن سکیں، ہمارا نام تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔